موجودہ حالات اور مسلمانوں کی غفلت، اس موضوع پر سینئر صحافی عبدالخالق نے روزنامہ پاسبان میں شائع اپنے کالم اور میں دیکھتا چلا گیا میں تبصرہ پیش کیا ہے۔ عبدالخالق لکھتے ہیں، موجودہ حالات اور ہماری غفلت۔ میں نے دیکھا مرکزی حکومت کی کابینہ نے وقف ترمیمی بل کو منظور کر دیا ہے۔ ممکن ہے 12 مارچ سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ سیشن میں اس بل کو پیش کر کے منظور کر لیا جائے گا۔ اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہماری مساجد، درگاہیں، خانقاہیں، قبرستان اور مدارس کی حفاظت کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ نے حکومت کے فیصلے کی مخالفت میں 13 مارچ کو دہلی کے جنتر منتر پر ایک زوردار احتجاجی مظاہرہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس احتجاجی مظاہرے میں بڑی تعداد میں شریک ہوں۔ میں نے دیکھا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور سیکریٹری مولانا فضل الرحیم مجددی نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اس وقت ملک میں مسلمان بڑی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو تنہا محسوس کر رہے ہیں۔ ملک کے قانون دستور کو ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے۔ مساجد شہید کی جا رہی ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو بولڈوزروں سے ڈھایا جا رہا ہے۔ وقف جائیدادوں پر قبضے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں کو احساس ہونے لگا ہے کہ حکومت ان کے ساتھ انصاف نہیں کرے گی۔ میں نے دیکھا آج ملک میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے کا سلسلہ برابر جاری ہے۔ مسجدوں، درگاہوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ وقف جائیدادوں پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں میں غفلت کا سلسلہ جاری ہے۔ حالات سے آگاہی نہیں ہے، بیداری نہیں ہے۔ آج بھی ہم چھوٹے چھوٹے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر اتحاد و اتفاق نظر نہیں آ رہا ہے۔ ان حالات میں ہمارے علماء، قائدین، دانشور اور اہل قلم حضرات کو چاہیے کہ وہ مسلم قوم کو حالات سے آگاہ کرتے ہوئے بیداری پیدا کریں، امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے دیکھا آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے صدر اور سیکریٹری نے اپنے ایک بیان میں مسلمانوں سے اپیل کی ہے کہ موجودہ حالات کے تناظر میں نمازوں میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، دعائے قنوت کا اہتمام کریں، تراویح کی نماز کے بعد خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قنوت نازلہ پڑھی ہے، یہ سنت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جہاں ہم اپنے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ساتھ ساتھ ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ بشکریہ روزنامہ پاسبان، سینئر صحافی عبدالخالق، جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔